السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو ایک ایسے مسئلے پر ہے جس نے ہزاروں اساتذہ کو بے چینی میں مبتلا کر رکھا ہے، کیونکہ معاملہ صرف ایک درخواست کا نہیں بلکہ آپ کی پوسٹنگ، سہولت اور مستقبل کے فیصلے سے جڑا ہوا ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں ہارڈ شپ درخواست کے سٹیٹس چیک کرنے کی مکمل طریقہ کار کی، وہ طریقہ جو اگر آپ نے صحیح سمجھ لیا تو نہ صرف آپ کی الجھن ختم ہو جائے گی بلکہ آپ خود اپنے کیس کی پوزیشن بھی جان سکیں گے۔ ناظرین، اکثر اساتذہ یہ سوال کرتے نظر آتے ہیں کہ ہماری ہارڈ شپ اپلیکیشن کہاں تک پہنچی، منظور ہوئی یا نہیں، کسی اعتراض کا سامنا تو نہیں، یا پھر سسٹم میں ہماری درخواست نظر ہی کیوں نہیں آ رہی۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ زیادہ تر اساتذہ نے درخواست تو دے دی ہوتی ہے لیکن اس کے بعد سٹیٹس چیک کرنے کا صحیح طریقہ نہیں معلوم ہوتا، اور یہی لا علمی پریشانی کی سب سے بڑی وجہ بنتی ہے۔ آج میں آپ کو بالکل آسان، سادہ اور عملی انداز میں وہ طریقہ بتاؤں گا جس پر عمل کر کے آپ چند منٹوں میں اپنی ہارڈ شپ درخواست کا سٹیٹس خود چیک کر سکتے ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ نے اپنے موبائل یا کمپیوٹر میں انٹرنیٹ آن کرنا ہے اور براؤزر میں یہ ویب سائٹ جو میں نے اپنی ڈسکرپشن میں دے دی ہے یہ اوپن کرنی ہے۔ یہ وہ آفیشیل پورٹل ہے جہاں محکمہ تعلیم سے متعلق مختلف سروسز اور خاص طور پر ہارڈ شپ درخواستوں کا مکمل ریکارڈ موجود ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، کسی اور غیر سرکاری ویب سائٹ یا لنک پر جا کر اپنی معلومات درج نہ کریں، ہمیشہ اسی آفیشیل پورٹل کو استعمال کریں۔ جیسے ہی ویب سائٹ اوپن ہوگی آپ کے سامنے مختلف آپشنز آئیں گے، یہاں آپ نے غور سے ہارڈ شپ یعنی ہارڈ شپ والے آپشن کو تلاش کرنا ہے اور اس پر کلک کرنا ہے۔ ناظرین، یہی وہ جگہ ہے جہاں سے آپ کی درخواست کا پورا سفر شروع ہوتا ہے۔ بعض اساتذہ یہاں ہی کنفیوز ہو جاتے ہیں اور غلط آپشن پر کلک کر دیتے ہیں، اس لیے دھیان رکھیں کہ صرف اور صرف ہارڈ شپ کے بٹن پر ہی کلک کریں۔ ہارڈ شپ پر کلک کرنے کے بعد اگلا مرحلہ آتا ہے انڈیویجول اپلیکیشن یعنی انفرادی درخواست۔ ناظرین، یہاں بہت اہم بات سمجھنے والی ہے۔ اگر آپ اپنی ذاتی ہارڈ شپ درخواست کا سٹیٹس چیک کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے لازمی طور پر انڈیویجول اپلیکیشن پر ہی کلک کرنا ہے، کیونکہ یہی آپشن انفرادی اساتذہ کی درخواستوں کے لیے مخصوص ہے۔ بعض لوگ غلطی سے کسی اور کیٹیگری میں چلے جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہماری درخواست نظر نہیں آ رہی۔ اب ناظرین، جیسے ہی آپ انڈیویجول اپلیکیشن پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے سرچ کے مختلف آپشنز آ جائیں گے۔ یہاں سب سے آسان اور مختلف طریقہ یہ ہے کہ آپ اس اسکول کا EMIS کوڈ درج کریں جہاں آپ نے ہارڈ شپ کی درخواست دے رکھی ہے۔ EMIS کوڈ اسکول کی شناخت ہوتا ہے اور اگر آپ صحیح کوڈ ڈالیں گے تو براہ راست آپ کی درخواست تک پہنچ جائے گا۔ EMIS کے بٹن پر کلک اپلائی کوڈ کرنے کے بعد آپ نے جیسے ہی آپ اپلائی پر کلک کریں گے سسٹم آپ کو آپ کی ہارڈ شپ درخواست کی تفصیل دکھا دے گا۔ یہاں آپ دیکھ سکیں گے کہ آپ کی درخواست سبمٹ ہوئی یا نہیں، انڈر پروسیس ہے، کسی لیول پر پینڈنگ ہے، یا پھر منظور یا مسترد ہو چکی ہے۔ ناظرین، یہی وہ اسکرین ہوتی ہے جس کا انتظار اساتذہ مہینوں کرتے ہیں۔ اب ناظرین، اگر کسی وجہ سے آپ کے پاس EMIS کوڈ موجود نہیں ہے یا آپ کو کوڈ یاد نہیں تو گھبرانے کی بالکل ضرورت نہیں، سسٹم نے اس کا متبادل طریقہ بھی دیا ہوا ہے۔ آپ ضلع، تحصیل، مرکز اور کیٹیگری کے مطابق بھی اپنی درخواست سرچ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو متعلقہ ضلع سلیکٹ کرنا ہوگا، پھر تحصیل، اس کے بعد مرکز اور پھر اپنی اپلیکیشن کی کیٹیگری سلیکٹ کرنی ہوگی۔ یہ تمام آپشنز منتخب کرنے کے بعد آپ نے اپلائی پر کلک کر دینا۔ ناظرین، اس طریقے سے بھی آپ کی اپلیکیشن سسٹم میں سامنے آ جاتی ہے بشرطیہ کہ آپ نے تمام معلومات درست منتخب کی ہوں۔ اکثر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اساتذہ جلدی میں غلط ضلع یا غلط تحصیل سلیکٹ کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے رزلٹ نہیں آتا۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ ہر آپشن کو سکون سے، غور سے اور درست سلیکٹ کریں۔ یہاں ایک اور اہم بات سمجھ لیں ناظرین، اگر آپ کی اس اپلیکیشن سسٹم میں نظر آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی فائل ریکارڈ کا حصہ بن چکی ہے۔ اگر سٹیٹس انڈر پروسیس دکھائی دے رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی درخواست مختلف مراحل سے گزر رہی ہے اور اس میں وقت لگ سکتا ہے۔ اگر کہیں پینڈنگ لکھا ہوا ہو تو ممکن ہے کہ کسی لیول پر مزید جانچ یا درکار ہو، اور اگر
अप्रूव्ड या रिजेक्टेड लिखा हुआ हो तो इसका मतलब है कि फैसला हो चुका है। नाजरीन, बहुत से असातिज़ा बिला वजह परेशान हो जाते हैं कि हमारी एप्लीकेशन अभी तक मंजूर क्यों नहीं हुई। हालांकि हार्डशिप केसेस एक तरतीब के तहत देखे जाते हैं और इनमें वक्त लगना एक मामूल की बात है। इसलिए सिस्टम में स्टेटस देखने के बाद गैर जरूरी अफवाहों पर यकीन ना करें और ना ही बार बार एक ही दफ्तर के चक्कर लगाएं, क्योंकि असल हकीकत यही पोर्टल आपको बताता है। आखिर में नाजरीन, अगर आपको ये वीडियो मुफीद लगी हो, अगर इससे आपकी उलझन दूर हुई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने साथी असातिज़ा के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस परेशानी से बच सकें, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा भी ऐसी ही अहम, मुस्तनद और बर वक्त मालूमात आप तक पहुंचती रहें। मैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स फराहम कर सकूं। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।